شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویوز کہا جاتا ہے کہ کائنات کا سب سے پہلا جو جھگڑا تھا یا کانفلکٹ تھا وہ برتری کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں شیطان کے حوالے سے، جب اس نے آدم کو دیکھ کے کہا کہ نہیں اللہ میاں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس سے بہت بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں بہت افضل ہوں اس سے۔ اور یہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا، اور کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل کی وار ہے، تعصب کی وار ہے، جنگیں ہیں، بارڈرز ہیں، یہ تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن آپس میں بھی محلوں گلیوں میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹیریٹری کی وار چل رہی ہے۔ بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن ابھی ہم جس شخصیت کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، بڑے اچھے دوست ہمارے، بڑے اچھے بھائی نعمان شیخ صاحب، کرائم رپورٹر پچھلے 20 سال تو جڑے گئے نے وہ کرائم جڑے گئے ویکھی جا رہے نے۔ اور سر کی کر رہے ہو تسی کو فرق کیوں نہیں پی رہا کہ پی رہا فرق؟ بہت شکریہ پہلے تو عرفان بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے جس طرح آپ نے بات کی کہ اسلام سے، تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ایڈیشنل آئی جی، فوت ہو گئے، میں ان کا ذکر کروں گا، شیخ اسرار صاحب۔ جی تو جی جی میں اور ایک ڈی آئی جی تھے، سابقہ سی سی پی او بھی تھے، ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تو ڈوگر بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا سر کرائم بہت بڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کر دی، یہ کرائم تب سے شروع ہوا۔ تو اتنی آبادی میں کہاں کنٹرول ہونا کہاں ہے؟ کنٹرول ہو، بالکل تو ایسے وہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے، آبادی کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرائم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں نا اس کی کرائم کی، تو ایک گورے کا بنایا ہوا قانون تھا نا انگریز کا، اس میں جب 1860 میں یہ قانون بنا تھا تو اس وقت 50 شہریوں پہ ایک پولیس والا تعینات ہوا تھا، اور اس وقت اگر ہم لاہور کی بات کریں تو اس وقت 9.5 شہریوں پہ ایک پولیس والا ہے وہی۔ تو آبادی کا تناسب بڑھتا رہا، اس طرح پولیس کی بھرتی نہیں ہوئی۔ 9.5 پہ ایک پولیس والا ہے؟ نہیں، 950 شہریوں کی حفاظت کے لیے، 950 جو کہ انگریز کے رول کے مطابق 50 شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک پولیس ایک اہل، پولیس والا ہونا چاہیے تو تھا۔ وہ ہماری آبادی کا تناسب اتنا بڑا، 950 دیٹ بیکمز آلموسٹ 1000 بندے پہ ایک ایک پولیس پولیس والا، والا، تو کتنے پڑے جانا ہے سر تو وہ پھر؟ کہاں پکڑا جانا ہے؟ اس وقت جس وقت پاکستان بنا تھا، اگر ہم صرف لاہور کی بات جی کریں، جی، ایک ایس پی تھا، 12 تھانے تھے لاہور کے، پورے لاہور میں؟ پورے لاہور کے، جو بڑھتے بڑھتے اب 84 ہوئے ہیں، اور جو ہمارا وہ ایس پی سے ڈی آئی جی تک، سی سی پی او تک جو ہے وہ پولیس افسران چلے گئے۔ لیکن آبادی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ہمارے کم از کم 125 تھانے ہونے چاہیے تھے، جو ابھی 84 ہیں۔ جو ابھی 84 ہیں۔ ہمارے کانا ہم تھانہ ہی ابھی صرف لاہور کی مثال، ابھی یہ صرف ایک لاہور ہم آپ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، سیمپل کے طور پہ لے لینا، سیمپل کے پورے طور پاکستان کی بات نہ کریں، اگر صرف ہم ادھر کی پنجاب بات کی کریں۔ بات کریں تو اس وقت جو ہے ٹوٹل کوئی 125 تھانہ بنا تھا، جو اس وقت 750 ہے، اور پنجاب میں بھی اس وقت کم از کم جو ہے وہ 950 کے قریب تھانے ہونے چاہیے۔ ابھی ہمارا جو کانا تھانہ ہی ہے، اس کی حدود اتنی بڑی ہے کہ اس میں 5 چوکی ہیں، وہ ایک پورا ڈویژن ہے، تو ارے اس میں پیٹرولنگ ہو ہی نہیں سکتی، اس میں 150 سے 200 اہلکار دیے ہوئے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو کرائم بڑھنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسرا اس میں جو مین وجہ، وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کرائم میں ہم نے فوکس نہیں کیا۔ اصل میں ہمارے پولیس افسران کو تھوڑا یہ، مطلب اسی فوکس لوگوں نے کیتا ہے کرائم کرن تے، لیکن ہم کرائم نے روکن تے فوکس نہیں کرائم آیا۔ روکنے میں فوکس نہیں ہوا، فوکس کیونکہ نہیں ہمارے جتنے بھی آفیسرز آئے ان کو ایک بات سمجھائی گئی کہ کرائم کی وجہ سے کسی کا تبادلہ نہیں ہوگا، کوئی چینج نہیں ہوگا۔ آپ نے لا اینڈ آرڈر نہیں بڑھنے دینا، کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہ بنے، کوئی ایسا ایشو نہ بنے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیزیں ہائی لائٹ ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ جائیں گے۔ کرائم کی خیر ہے، کرائم ان کی پرائورٹی رہی نہیں کبھی۔ اچھا، یہ ایک خطرناک بات نہیں، بڑی ہیوی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ والی؟ یہ بہت خطرناک بات خطرناک ہے۔ بات ہے اس میں۔ تو اوور آل لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، یہ کرائمز، اسٹریٹ کرائمز یا باقی کرائمز، اس کو جو ہے وہ یہ اس میں، چلتا رہتا ہے۔ تو کتنا کہ ایک ایوریج جو ہے وہ کتنا کہ کرائم اس وقت، اگر ہم صرف لاہور کی بات ہی کریں، کیونکہ آپ زیادہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ لاہور پنجاب ہی ہے، تو وہ کتنا کہ ایک دن میں کون سے میجر کرائمز ہیں اور کون سے مائنر کرائمز ہیں؟ کئی ایسے کرائمز بھی ہیں جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو اتنے کے مائنر سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ کرائمز ہیں جو لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے اس کو، تو وہ اس پہ بھی ایک بحث ہوگی۔ لیکن ایک جو آپ نے بتایا کہ 84 تھانوں میں کتنے کی کوئی رپورٹس روز کی ہوتی ہوں گی؟ دیکھیے اس میں ایک تو اسٹریٹ کرائم ہے، اس میں سنیچنگ ہے، وہ کوئی اب کم ہو گئی ہیں وارداتیں، وہ کم ہو رہے تقریباً 150 سے 200 کے قریب پہلے ہو رہی تھی،
لیکن سی سی پی لاہور جو بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے بڑا کام کیا. انہوں نے پاکٹس آئیڈینٹیفائی کی کرائم کی, وہ کام ہو کے اب کوئی 60 سے 65 پہ آ گئی روز کی. روز کی. اس میں اور بھی آبادی لاہور کی ہم لگائیں گے تقریباً 1.5 سے پونے 2 کروڑ 2 کروڑ روپے, اس وقت. اس میں 60 سے 65 جو رپورٹ ہوتے ہیں. 60 سے 65 رپورٹ ہو رہی ہے. سیکنڈ کرائم جو ہے وہ ہمارے لین دین کے بہت ایشوز ہیں. اس کے علاوہ قبضے کے بہت ایشوز ہیں زمینوں پہ, وہ کالز بہت زیادہ آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے لڑائی جھگڑا ہے اور کہہ لیں اس کو نوسر بازی وغیرہ کی, یہ کرائم ہے سارا لاہور کا. تو کیا آپ نے پولیس نے جو ہے وہ ویجیلنس بڑھائی ہے, وہ سرویلنس بڑھائی ہے, پیٹرولنگ بڑھائی ہے, کیا جو ہے پچھلے دنوں بات ہوئی تھی کہ کرائم کا ریشو لاہور میں باقی جگہوں کے نسبت بہت کم ہوا ہے, تو کیا آپ کو کیا فیکٹرز لگتے ہیں کہ یہاں پہ کرائم ریٹ کیسے کم ہوا؟ کرائم ریٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈولفن فورس کو انہوں نے بہت ایکٹیو کیا ہے. اچھا. جو ہماری کرائم پاکٹس تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئیں, وہاں پہ جو ہے پکٹس وغیرہ پیٹرولنگ وہاں پہ بڑھائی گئی ہے. اس کے علاوہ سیف سٹی کے کیمروں سے بڑی ہیلپ ملی ہے اس کی پریونشن میں. تو وہ انویسٹیگیشن میں بھی, کیونکہ ڈی آئی جی جو انویسٹیگیشن ہے ذیشان, وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کافی کیسز انہوں نے سالو کیے ہیں, اور جو جیلوں سے چھوٹ کے آئے ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کرائم کافی ڈاؤن ہوا ہے. لیکن ابھی بھی برڈن پولیس پہ بہت زیادہ ہے انویسٹیگیشن پہ. اس میں ایک چیز جو ہے جو لوگ نہیں سمجھ سکے ابھی تک, جو پولیس افسران بھی سمجھ سکے, کہ ہمارا ایک تفتیشی جو ہے اس کے پاس سال کے کیسز ہونے چاہیے 30 سے 32, جس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے. اس کے پاس اس وقت کیسز ہے 250 سے 250. وہ سارا دن عدالتوں کے چکر میں رہتا ہے, ادھر چلا جا ادھر چلا جا, اس کو انویسٹیگیشن کا ٹائم ہی نہیں ملتا. 30 کی بجائے 250 کے قریب 250 آپ جس کو آئیو کہتے ہیں, انویسٹیگیشن آفیسر کے جو پاس. ہوتا ہے اس میں. تو اس میں مین وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے فوکس یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا فنانشیل کرائم ہے اس کو سب سے پہلے اس کے لیے ایک علیحدہ ونگ بنانا چاہیے. اس ونگ سے جو ہے وہ اس 70% ہمارا جو انویسٹیگیشن کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کا ایک علیحدہ ونگ ہو, جو آپ کے لین دین کے مسئلے ہیں, جو آپ کے اپنا کوئی چیک ہے باؤنس کے ایف آئی آر, ان کو وہ علیحدہ انویسٹیگیٹ کریں, ان کو علیحدہ ڈیل کرے. اس کے بعد اپنا یہ کافی ان پہ برڈن کم ہوگا, تو وہی 30-35 کی ریشو آ جائے گی. اچھا, اب ہم آتے ہیں وہ ان کرائمز پہ کہ وہ ریشو کتنی ہے جو لوگ کرائم رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اب کم ہو گئی ہے, اب وہ 5 سے 10% رہ گئی. لوگوں کا اعتبار بڑا ہے پولیس پہ یا نہیں بڑا ہے؟ یہ لوگوں کا اعتبار اس وجہ سے بڑا ہے کہ 15 کی کال کا رسپانس بہت اچھا ہو گیا. ریپڈ رسپانس ہے, اور 15 کی آپ کی کال جو ہے وہ اب سیف سٹی میں ریکارڈ ہوتی ہے, اور سیف سٹی سے فوری طور پہ ورچوئل پولیس اسٹیشن, ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن بن گیا. جو خواتین پہ تشدد کا کوئی معاملہ تھا اس پہ فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ویسے اپنا کوئی کال آتی ہے وہاں پہ پولیس کا فوری طور پہ رسپانس ٹائم چیک کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کال کرتے ہیں ڈولفن کو, ڈولفن کے بعد متعلقہ پولیس پہنچتی ہے. تو وہ اب رسپانس ٹائم اچھا ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد کافی بحال ہو گیا. لیکن ابھی جس کا کسی کا موبائل گر گیا یا اپنا کوئی پیسے نکل گئے, پرس نکل گیا, کوئی نوسر بازو کی, اس کو کم رپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب اتنی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی کہ اگر آپ کا موبائل لاس بھی ہوا ہے اس کی ایف آئی آر ضرور کرائیں, کہیں وہ کل کو کرمنل کو یوز نہ کر لے تو آپ کے لیے پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اور یہ ایک اویئرنیس بھی ہے کہ اس کو ان چیزوں کو اتنا ایزی نہ لیں, کیونکہ آپ کی بائک ہے یا آپ کی گاڑی ہے یا آپ کا موبائل ہے یا آپ کا شناختی کارڈ ہے, چیزیں وہ آگے کافی آگے تک کافی زیادہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. کسی ایسے بندے کے ہاتھ لگ جائے وہ چیز جو ٹیررزم میں یوز ہو سکتا ہے, تو وہ یوز ہو سکتا ہے, اور وہ پھر آپ کے اگینسٹ ہوگا. پھر تسی گوئیاں کراندے رہو یا پیشیاں بھگتے پھرو کہ جی میرا گم ہو گیا تھا, سارا کچھ ہو گیا تھا. ایف آئی آر بہت عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایف آئی آر کروانا جو ہے نا وہ کوئی کلے بندے کا کام نہیں ہے گا. اب وہ ایف آئی آر کرانے میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی ہے کہ پہلے تو ایف آئی آر کاٹتے ہی نہیں تھے, بڑا رولا کہ رپورٹ کرا لو یا کرا لو. اب بہت سے قصے اس قسم کے, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن اب ایف آئی آر جلدی کٹ جاتی ہے, جلدی ہو جاتی ہے. اگر بہت بہتر ہو گیا, پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ود ان, کیونکہ اب جب کہ یہ فرنٹ ڈیسک بنا دیے انہوں نے, جو ایسا یہ بنایا سپس اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز, اس میں فرنٹ ڈیسک پہ جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کو ای ٹیگ لگ جاتا ہے. ای ٹیگ کے ود ان 24 آورز اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. اس میں صرف 2 چیزوں کی ایف آئی آر ڈیلے ہوتی ہے. اگر آپ چوری میں کسی کو نامینیٹ کر رہے ہیں تو اس میں پھر پرابلم آتی ہے کہ کوئی نامزد چور کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پھر آپ کا لین دین کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو واقعی آپ کا لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے.
جو چیک باؤنس کی ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں ان کا ایس او پی بنا ہوا ہے کہ 3 دفعہ ایس ایچ او سنے گا, پھر ایس پی سنے گا, ڈی ایس پی سنے گا, تو وہ 21 دن کا پروسیجر ہے. اس کے بعد ان صرف چیزوں میں ڈیلے لگتا ہے, باقی واردات کی ایف آئی آر جو ہے وہ ود ان 24 آورس جو ہے رجسٹر اور ہو یہ رہی ہے. ڈیلے جو آپ نے بتایا دیٹ از آفیشیل ڈیلے, یہ یہ کوئی ایسا official نہیں ہے, یہ ایسا کسی کی نیگلیجنس یا کسی نے انڈر ٹیبل کر دیا یا کچھ ایسا وہ نہیں ہے, وہ آفیشیل ایک ڈیلے ہے کہ بھئی اس میں ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے یہ ایس او پیز ایک قسم کے یہ پورے ہوں گے تو پھر وہ ایف آئی اس آر میں ایس او پیز اس لیے ہیں کہ آپ کو بینک کی سلپ, اس کا سارا ریکارڈ وہ ڈاکومنٹیشن لینا پڑتا ہے. پھر جو زمینوں کے مسائل ہیں ہاں آپس میں قبضے وغیرہ کے, ان کی ڈاکومنٹیشن ساری چیک کرنی پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا ایسے ڈیلے بلا آتا ہے. وجہ ایویں تسی آئے ہو تو میرے ایف آئی آر کاٹ گئی, ایسا نہیں ہوگا, اب وہ ویسے نہیں ہے. پہلے وہ چیزیں کرنی پڑیں گی اس میں. ناؤ کمنگ اوور ٹو مین پوائنٹ جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے, آج کا جو ہے جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے خاص طور پہ لاہور کا اور پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں جو ہے ابھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے یہ جو ابھی گینگ وار ایک سچویشن چل رہی تھی یہاں پہ, اور ٹائٹل کی جنگ ہے, جو بھی کہہ لیں وہ تفصیلات آپ بتائیں گے. وہ ٹیپو ٹرک کا حال ہے, بلا ٹرک کا حال ہے, یا دوسرے گوگی بٹ وغیرہ سارا کچھ. فرام ویئر ڈیڈ اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ بیکم سو بگ کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. عرفان بھائی, اس میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک لاہور کی چتراہٹ کی جنگ ہے, لاہور پورے لاہور پورے کی. لاہور کی. اچھا علاقہ نہیں ہے کہ کوئی شادمان ہے یا کوئی وہ ہے کوئی ایسی جگہ یہ ہے اس میں. پورے لاہور کی چتراہٹ کی جنگ. شالمی میرا خیال ہے زیادہ تو شالمی یہ کا. اندرون علاقے سے ارلی 90s میں یہ مسئلہ شروع ہوا. ٹرکاں والا ایک خاندان ہے جس میں جو ان کے بلا ٹرکاں والے بلاد جو مرڈر ہوا اس کے دادا تھے, ان کا پاکستان بننے سے پہلے کا گوڈس ٹرانسپورٹ کا بزنس چلا آ رہا ہے. اور یہ بڑا شیر شور بھی پالے انہوں نے, تو بڑا وہ اس کے ماموں وغیرہ نے پالے ہوئے, ویڈیوز بنی, تو خود بھی ان بناتے کا رہے. بہت پورے پاکستان میں بزنس ہے گوڈس ٹرانسپورٹ کا. ان کے پاس ہی گوگی بٹ, تیفی بٹ, یہ دونوں آپس میں کزن ہیں. اندرون علاقے میں ان کی پراپرٹیز ہیں. کوئی 32 سال سے جو خواجہ طریف عرف تیفی بٹ ہے, یہ اکبری منڈی کے صدر بھی ہے تاجروں کے, لائف ٹائم ٹائپ کا صدر, لائف ٹائم ٹائپ کا صدر, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے جتنے کوئی لین دین کا جھگڑے مسئلہ سارے ہے, کوئی مسائل چھوٹی وہ چھوٹی سارے. دکانیں, وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایک مرلے کی بھی دکان ہے تو وہ کروڑوں روپے کی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ان ساری دکانوں کے مسائل ان کے آپس ایک میں, اینٹ بھی بڑی قیمتی ہے وہاں کی, تو اس پہ بھی جھگڑا وہ ہے. سارے ان کے پاس مسائل آتے رہے. اس میں جو اینڈ ہی نوز دا ہسٹری آف پیپل, اس لیے اس کے لیے زیادہ آسانی اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی. تو یہ ایک پہلے تو کرکٹ پہ جھگڑا ہوا, کیونکہ گوال منڈی بھی ساتھ لگتا ہے, وہاں سے ان کا اڈا جو ہے وہ مین شالمی میں وہ بھی ساتھ لگتا ہے. کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے, وہ ان کی آپس میں ان کے لڑکوں کی ان کے لڑکوں کی لڑائی ہوئی, وہ صلح ہو گئی. اس کے بعد ایک اندرون میں ایک دکان کا مسئلہ تھا جو کہ کرائے پہ دی ہوئی تھی. کرکٹ والا کب ہوا؟ کرکٹ والا کوئی 89 88 اچھا بہت پہلے جب جھگڑا ہوا جو سیٹل ہو گیا, وہ سیٹل ہو گیا. چلو اس کے ٹھیک 6-7 مہینے بعد جو ہے ایک دکان کا مسئلہ پڑتا ہے. اس میں ایک طرف سے گوگی بٹ آ جاتا ہے کہ دکان خالی نہ کرائی جائے, دوسری طرف سے بلا بلوان آ جاتا ہے کہ یہ دکان خالی کروانی ہے. اس میں پھر تیفی بٹ پڑتا ہے, مقامی لوگ پڑھتے ہیں, وہ بھی مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, سیٹل ہو جاتا ہے, لیکن وہ دراڑ پر وہ تھوڑی سی رہ جاتی. اس کے بعد جو بلے کا بیٹا ہوتا ہے ٹیپو ٹرکاں والا, عارف, امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا, ایک شالمی میں مرڈر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو تھوڑا بدماشی کا بھی شوق ہوتا ہے. اس کی ایف آئی آر ٹیپو پہ, اور جو بلے کے گن مین ہوتے ہیں 2, حنیفہ اور بابا, یہ بڑے مشہور کریکٹر رہے ہیں لاہور کی ہسٹری میں, ٹاپ 10 کی. گاما اور بلا نہیں, حنیفہ اور بابا, حنیفہ اور بابا, یہ ایک پولا سنیارا گروپ تھا, بڑا مشہور, یہ اس میں بعد میں شامل ہوئے تھے. یہ دونوں جو ہیں یہ ساتھ اس ایف آئی آر میں آتے ہیں, یہ جیل چلے جاتے ہیں. بلے کے پاس اس وقت پیسے تھے, وہ پیسے وغیرہ لگا کے اپنے بیٹے کو نکال لیتے ہیں, ٹیپو کو نکال لیا اس نے, اور یہ حنیفہ اور بابا جو ہے یہ جیل میں رہ جاتے ہیں, چھوڑ دیا انہوں نے. یہ جس وقت باہر آتے ہیں تو ان کو ریونج ہوتا ہے. انہوں نے کافی جیل کاٹی ہوتی, 3 سے 4 سال کاٹی اس وقت. جب یہ باہر آئے, اور جس کے چکر میں کاٹی اس نے اپنا کام نکل گیا اور باقی ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے آ کے اس جو ہے کوئی 92 یا 3 میں جو بلا اس وقت اپنے اڈے پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے, وہاں آ کے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس میں یہ شالمی کا اڈا ہے, اس پہ شالمی کا اڈا جو ان کا ابھی بھی اڈا ہے,
وہاں پہ مرڈر کر دیتے ہیں. اس پہ انہیں مسجد کے ساتھ جو مسجد کے ساتھ کارنر پہ ہے. اس وقت انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی کی سپورٹ کے نہیں کر سکتے. ہاں پیچھے کوئی بندہ تو کھڑا ہونا اس چاہیے. میں بھی تیفی اور گوگی, خواجہ احسان اور انیفا بابا یہ سب نومینیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ آپس میں ان کی صلح صفائی ہوتی ہے. یہ ان کا چلتا ہے کہ یہ حلف بھی دے دیتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹیپو اس کے بعد پاور میں آتا ہے, مختلف گن مین بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے, پولیس افسروں سے بہت دوستی بنتی ہے, اور جو ایک ٹاپ 10 اس وقت بھولا سنیارا اور یہ وہ باری باری پولیس ٹیپو مقابلے کا میں والد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے, قتل ہو گیا ہوا ہے, گدی وہ ٹیپو نے اور سنبھال اب لی. وہ آل ان آل جو ہے وہ وہی ہے. آل ان آل اب وہ پولیس مقابلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس وقت کے بڑے مشہور پولیس افسران بیچ میں شامل ہوتے ہیں. وہ شامل ہونے کے بعد ایک ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تیفی گروپ ہو گیا ہے, ایک طرف ٹیپو گروپ ہو گیا, تو پولیس مقابلے میں وہ جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں. مین وائل ٹیپو پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں. اچھا. اس میں جو تیسرا اٹیک ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. سیشن یہ ہے کسی پیشی میں جاتا ہے, وہاں پہ فائرنگ ہو جاتی ہے, 8 بندے مرڈر ہو جاتے ہیں, ٹیپو بھی زخمی ہوتا ہے, یہ آ جاتا ہے, بچ جاتا ہے. اس کی ایف آئی آر بھی گوگی اور تیفی پہ ہوتی ہے. اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کوئی 2000 لیکن وہ دونوں جو گن مین تھے وہ ادھر وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہوتے ہیں, پہلے مارے جا چکے تھے. وہ ٹاپ 10 جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتے جا رہے. اس کے بعد جس وقت کوئی 2006-7 میں یہ ایف آئی آر چل رہی ہوتی ہے, تو شالمی میں جو لاہور ہوٹل کے باہر وہاں پہ 5 مرڈر ہوتے ہیں گاڑی میں. وہ اس وقت کے مشہور ایک اور لاہور کے دشمندار تھے, ظفری نعت وغیرہ, جن کو فلمیں بھی بنی, نوری نعت کا بیٹا ظفری نعت, تیسری پارٹی, وہ مرڈر ہوتے ہیں. بولے سنیارے دی گل نہیں ہوئی, نہیں, وہ ٹاپ 10 میں مارا جا چکا. اور یہ کس سن کی بات ہے جب یہ 2006-7 میں, ناٹ فار اوے بھی, تو اس میں یہ جب مرڈر ہوتے ہیں 5, تو ان کی ایف آئی آر وہ تیفی گوگی کا اس وقت کہتے ہیں ہاتھ پڑتا ہے پولیس والوں میں, وہ ٹیپو پہ کروا دیتے ہیں کہ وہ جو سیشن کورٹ کی ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے بیلنس ہو. اس کے ریورس میں اس کے بعد ان کی صلح کی بھی بات چلتی ہے. دونوں پارٹیوں کو چوئی شفقات, اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوتے ہیں, وہ عمر ورک, یہ سب بیٹھ کے جو ہے ان کی صلح بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن صلح نہیں ہوتی. مین وائل یہ دشمنی چل رہی ہوتی ہے. 2010 میں جس وقت امیر عارف اور ٹیپو جو ہے یہ دبئی سے واپس آتا ہے, تو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں اس کو فائرنگ کر کے مرڈر کر دیا جاتا ہے. اس وقت شکیل بٹ جو اب کافی پرومیننٹ کردار ہے اس پوری سٹوری کا, سی آئی ایم سب انسپیکٹر ہے, وہ ساتھ ہوتا ہے. وہ ٹیپو کو لینے گیا ساتھ ہوتا ہے. اس وقت جو ملزم ہوتا ہے خرم, اس کو پکڑ لیتا ہے. وہ اچھا, مارتا نہیں ہے, لیکن اس کی ایف آئی آر بھی جو ہے وہ گوگی, تیفی, شہباز سائیں, ایک احسن لڑکا اور ایک اس پہ جو ہو جاتی ہے. خرم کو اس میں سزا ہوتی ہے, وہ ابھی تک جیل میں ہے. جس نے مارا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, وہ ابھی تک جیل میں, وہ سزا بھگت رہا ہے. اس کے بعد یہ دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ پھر بلاج وہ والد کی جگہ لے لیتا ہے. باہر ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, 16 سال عمر ہوتی ہے. وہ آتا ہے, وہ آ کے گدی سنبھال لیتا ہے, کاروبار کو اچھے طریقے سے چلانا شروع کرتا ہے. دونوں چھوٹے بھائی موصب اور فتح یہ باہر ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں آتے. کچھ عرصے بعد فتح موصب واپس آتا ہے, یہ لاء کر کے آتا ہے اپنا, یہ یہاں پہ آ کے پریکٹس شروع کر دیتا ہے. اچھا, پڑھے لکھے. تو وہ ان کی پھر آپس میں 2015-16 میں ایک صلح کی بات چلتی ہے. اس وقت 2017 تک یہ ہو گیا تھا کہ جو بلاج تھا یہ تیفی بٹ سے فون پہ باتیں کرنے شروع ہو گئے تھے. تیفی بٹ کہتا تھا کہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے, اور یہ کہتا تھا. یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ تیفی بٹ اپنی فیملی کو اس کی مہندی پہ بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا تھا. 2017 میں اس کی شادی ہوئی, تو یہ تھا. لیکن وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ نسبت روڈ پہ جو گوگی بٹ کا گھر ہوتا ہے اور جو نصیر آباد ادھر گلبرگ تیفی بٹ کا گھر ہوتا ہے, ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر فائرنگ ہوتی ہے, اور کافی فائرنگ ہوتی ہے, ہیوی فائرنگ ہوتی ہے. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بلاج وغیرہ کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. اکبر بلّہ جس کے
جو ایک ڈی ایس پی ہوتا ہے جس کی شادی پہ بیٹے کی شادی پہ یہ بلاج قتل ہوا، وہ اپنے بیٹے کو لے جا کے تیفی بٹ کو کہتا ہے جی بلاج نے فائرنگ کی ہے، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا لیکن اس کو معافی دے دیں۔ یہ جب بات پتہ چلتی ہے تیفی کو، کیونکہ اس وقت تو وہ پروب کر رہے ہوتے ہیں کہ فائرنگ کس نے کی، اس وقت امین وینس سی سی پی ہوتا ہے، تیفی بٹ اس کو کال کرتا ہے کہ یہ آئیں، یہ بات کریں۔ مین وائل بلاج اسی فائرنگ کے سلسلے میں جو ہے وہ اپنی صفائی دینے کے لیے ایس پی سٹی کے آفس بیٹھا ہوتا ہے، سی سی پی او میں نے نہیں کروائی، سی سی پی او کال کرتا ہے، وہیں سے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں بلاج کو۔ تو یہ پھر ایک جو صلح کی کوشش ہوتی ہے، پھر ایک لمبی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ فائرنگ کنے کرائی انہیں تک نہیں پتہ لگ گیا، نہیں وہ بلاج وغیرہ نے کی تھی، وہ خود کی تھی، وہ اس کے ساتھ والے مان گئے تھے اور لیکن وہ صرف ایسے ہی جو لوگ اشتعال دے آگے کر دیتے کہ تیرے باپ کے قاتل ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اس نے جا کے ہوائی فائرنگ کر دی۔ حالانکہ وہ آلموسٹ سیٹل ہو گیا ہوا تھا، کافی چیزیں فیملیز آپس میں ملنا شروع ہونے لگی تھی، وہ ساتھ والوں نے ملنے نہیں دیا۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلاج کا سسر شاید انوالو تھا یا پتہ نہیں کیا اس میں، کہ وہ اس نے پرووک کیا، وہ انہوں نے بھی بچو پلوان اور بئی پلوان وہ صلح کے حق میں شروع سے نہیں تھے، وہ شروع سے ہی خلاف رہے ہیں ان کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس فیملی پہ اعتبار نہیں ہے، ٹیفی بٹ وغیرہ پہ، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، ہم نے ہر طرح صلح کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ اس کے بعد یہ چیزیں چلتی ہیں، بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ بلاج کا جس وقت مرڈر ہوتا ہے کس شادی پہ؟ اگر اسی ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی پہ، لیکن دوسرا بیٹا تھا، میں یہ وہ والا بیٹا نہیں تھا، نہیں اس سے چھوٹا بیٹا تھا اس میں۔ جب اس کی شادی پہ بلاج کا مرڈر ہوتا ہے، یہ ایسا مرڈر تھا کہ ڈی ایس پی کی بیٹے کی شادی پہ مرڈر ہو جاتا ہے، ویسے تو ایئرپورٹ کے اندر اگر قتل ہو سکتا ہے، بیٹے کی شادی وہ پورا ایک پلانڈ مرڈر ہوتا ہے۔ اس وقت جو مظفر ہوتا ہے شوٹر، اس کے پاس سے بلاج کی تصویر نکلتی ہے، سلامی کا لفافہ نکلتا ہے، ویپن نکلتا ہے، وہ مہمان بن کے آیا ہوتا ہے، وہ 2-3 دفعہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس وقت یہ نکل رہا ہوتا ہے وہ آ کے پاس برسٹ مار ٹارگٹ ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، سب آگے پیچھے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ فائرنگ سے وہ مارا جاتا ہے، قاتل وہیں پہ مقتول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے۔ مظفر کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ اس کے گھر سے ملتی ہیں، اس کی بیوی کو جب اریسٹ کیا جاتا ہے شیخو پورے سے، وہ ساری تیفی بٹ کی شادی کی ہوتی، بیٹے کی شادی کی ہوتی ہیں، جس میں یہ بطور گن مین آس پاس نظر آتا ہے۔ اچھا، وہاں سے پولیس کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اس کی جیو فینسنگ ہوتی ہے، اس کی سی ڈی آر نکلتی ہے، اس کے گھر سے یہ جس دن یہ مرڈر ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے 20 سیکنڈ کی ایک کال بھابڑا سٹاپ پہ پہنچ کے تیفی بٹ کے گھر ہوئی ہوتی ہے، اس کے خان سامہ علی کو۔ پولیس علی کو ٹریس کرتی ہے، علی مانسہرے پہنچ گیا ہوتا ہے، آئی جی پنجاب اس وقت کے ڈی پی او کو وہاں پہ کہتے ہیں، آر پی او کو کہتے ہیں، وہاں سے علی اریسٹ ہو جاتا ہے۔ علی جس وقت اریسٹ ہوتا ہے تو علی آ کے بتاتا ہے کہ یہ پلان میرے سامنے بنتا رہا ہے۔ اس وقت اس کا ایک دوست آتا تھا، وہ اس کی ساری چیز انفارمیشن دیتا تھا۔ پولیس اس کے گھر سے اس کے دوستوں کی تقریباً 64 کے قریب تصاویر منگواتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی نہیں نکلتا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ اور کوئی اس کا دوست ہے، اس کی والدہ کہتی ہیں بلاج کی کہ اب تو احسن چاہیے، وہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، اس کا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی تصویر دیں۔ جس وقت اس کی تصویر دیتے ہیں تو وہاں سے احسن شاہ کی وہ شناخت کر لیتا ہے کہ یہ آتا تھا، یہ اس کا جو بلاج کا دوست تھا، بلاج کا دوست، فیملی فرینڈ ایک قسم کا، فیملی فرینڈ، فیملی مان ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ادھر جاتا تھا بٹ وغیرہ کے پاس، وہ ادھر جاتا تھا تیفی بٹ کے، وہ جس وقت جاتا تھا تو وہ پھر پولیس اس کو پکڑتی ہے، احسن شاہ کو۔ یہ بتاتا ہے کہ میرا ایک محلے دار ہے، سیاسی شخصیت ہے، ملک سہیل، وہ مجھے لے کے گئے تھے تیفی بٹ کے پاس، انہوں نے ملوایا، وہاں پہ پلان ہوا، 5 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی، پولیس کے بقول جو انہوں نے لکھا 50 لاکھ ایڈوانس آیا، میں وہ لے کے سعودیہ چلا گیا عمرے پہ، وہاں سے میں نے بتاتا رہا، ریکی کرتا رہا، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے تیفی بٹ جو ہے وہ نامینیٹ ہوتا ہے پراپر، اس ایف آئی آر میں تو پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن پولیس اس کو فائنل ملزم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے، وہ باہر فرار ہو جاتا ہے۔ ایک تیفی بٹ، ایک اس کا بیٹا، اور ایک احسن شاہ اس کیس میں ہوتا ہے، گوگی بٹ ہوتا ہے، لیکن پولیس اس حد تک ہے کہ گوگی بٹ کلیئر ہے اس کیس میں، لیکن پیش ہو کے اپنی صفائی دیں، کیونکہ گینگ تو وہی ہے نا، گینگ وہی ہے۔ اس کے بعد احسن شاہ جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے۔
اب احسن شاہ کی پیشی جب پاس اچھا، آتی ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے آیا ہے لیکن اس کو وہیں پہ ہولڈ پکڑ لیتے پکڑ لیتے ہیں اس کو احسن شاہ کی، پھر اس کے بعد ابھی تھوڑے دن پہلے اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. ہیں. اس میں انکاؤنٹر کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ انکاؤنٹر کیسے ہوتا ہے جس میں موجودہ طور پر پولیس بچ جاتی ہے؟ ایوی دس ہونا سانو. یہ پولیس کے پاس ایک وہ جو ایک انڈین فلم آئی تھی جس میں ایک وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ بٹن دباؤ تو غائب ہو جاتی ہے. پولیس کے پاس وہ گھڑیاں ہوتی ہیں اس موقع پہ غائب جب سامنے سے کوئی فائرنگ کرتا ہے یہ غائب ہو جاتا ہے. جاتے ہیں. یہ بڑی دیر سے ایک سٹوری چلتی آ رہی ہے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ احسن شاہ جس وقت پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، اس کی ایف آئی آر اس کے بھائی پہ ہی ہو جاتی ہے. 2 دن احسن شاہ کے بھائی پہ، احسن شاہ کے بھائی پہ، کہ وہ چھڑانے کی کوشش کی تو اسی دوران وہ فائرنگ سے مارا گیا. اس کی بیوی جو ہے، ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اس کے 2 دن بعد، جس میں یہ اپنی بیگم سے بات کرتا ہے. اس میں یہ بتاتا ہے کہ میں نے اب باہر آ جانا ہے، تو آ کے میں نے پولیس انسپیکٹر جس نے مجھے گرفتار کیا تھا، سب سے پہلے میں نے اس کو مرڈر کرنا ہے. میں نے ایک اندر گینگ بھی بنا لی ہے، لڑکے بھی تیار کر لیے، اور میں نے باہر بھاگ جانا ہے. چلو وہ ایک علیحدہ ایف آئی آر اس سب انسپیکٹر کی جانب سے اس آڈیو پہ، اس پر احسن شاہ پر، اس کی بیوی پر، اور ساتھ وہ لکھتا ہے کیونکہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے اس کے تھرو بلاج کو مروایا تھا اور میں نے اس کو پکڑا ہے، تو اب وہ مجھے بھی مروانا چاہتے تھے اس کے تھرو. وہ ایک اور ایف آئی آر ان پہ دے دیتا ہے، گوگی بٹ تیفی بٹ پہ، ساتھ اس کی بیگم پہ. اس کی بیگم کی جب گرفتاری کے لیے ریڈ کرتے ہیں کہ اس سے پوچھیں کہ ملاقات میں اس نے کون سے شوٹرز کا ذکر اور کیا کیا باتیں، تو اس کی والدہ راوی روڈ میں پہلے ہی ایک درخواست دے چکی ہوتی ہیں کہ یہ گھر سے ایک دن پہلے سارا زیور سامان اپنا میک اپ کا کپڑے لے کر بھاگ گئی ہے. جب ان کے گھر پولیس ریڈ کرتی ہے اس کے والد کے، تو پتہ چلتا ہے وہ بھی 2 دن سے پہلے نکل گئے ہیں، والد صاحب بھی نکل گئے ہیں. تو اس کے بعد یہ ابھی تک فی الحال مفرور ہے. مین ویل یہ 6-7 دن پہلے جو تیفی بٹ کے بہنوئی اور خالہ کے بیٹے جاوید بٹ صاحب، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو جس وقت ٹیپو مرڈر ہوتا ہے اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. جب بلاج مرڈر ہوتا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ انڈیا میں وہ سنگر سدھو موسے والے کا مرڈر ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ہائپ بنی ہوتی ہے گینگ وار اور گینگسٹرز کی. وہی پاکستان میں پھر سب سے زیادہ بلاج کا مرڈر جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. ہر یوٹیوبر اسی پہ آ جاتا ہے اور جتنے سوشل میڈیا وہ اس کو، اور وہ دیکھا بھی جاتا ہے. اس کے بعد جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیشہ مرڈر جو ہے وہ ٹرکاں والا فیملی کے ہوتے رہے، تو اب جو ہے وہ ان کے بھی ٹارگٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ فرسٹ ٹائم ان میں سے اس پارٹی کا کوئی پہلی دفعہ مارا گیا؟ پہلے براہ راست رشتہ دار پہلی دفعہ مارا گیا. ان کا ایک دوست تھا شیخ چنا، جو ان کے کاروباری معاملات دیکھتا تھا، وہ مارا گیا تھا ادھر سول لائن کے علاقے میں مزنگ. وہ گواش بٹ نے مارا تھا، وہ بھی پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا. اس کو یہ کہتے تھے اس وقت کہ اس کو شاید بلاج کی سپورٹ ہے، اچھا، تو انہوں نے مار دیا، لیکن وہ چیزیں پروف نہیں ہوئی تھیں، لیکن وہ ابھی اندر ہی ہے. اب جب جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے تو اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ کیسر بٹ، جو کہ ان کے سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، اور امیر فتح جو سب سے چھوٹا بھائی ہے، جو ابھی تک کسی چیز میں انوالو نہیں رہا، اس پہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے نامینیٹ، اور ساتھ 2 نامعلوم شوٹرز پہ. جس وقت یہ ایف آئی فتح ویسے ادھر ہی ہے، پاکستان آ گیا ہوا تھا اس کے بعد، آ گیا ہوا تھا، وہ پاکستان میں تھا، پہلے باہر تھے. تو وہ ایف آئی آر جب ہوتی ہے، امیر موصب کہہ رہے ہیں باہر ہی ابھی، اس کے بعد ایک پولیس کی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بھی بن جاتی ہے. پولیس اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سب سے پہلے اس جو موٹر سائیکل سوار تھا شوٹر، اس کو گرفتار کیا جائے، اس سے کیس کی تفتیش آگے بڑھائی جائے. اور ابھی تک پولیس نے کوئی ایسی ریڈ وغیرہ نہیں کی جس طرح بلاج کے مرڈر کے بعد ریڈ شروع ہوئی تھی تیفی بٹ کے گھر، گوگی بٹ کے گھر. اس طرح کی پولیس نے ابھی تک کوئی ریڈ ایسی نہیں کی، کیونکہ ان کو اسپیشل انسٹرکشن یہ ملی کہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا تعلق سیاسی ہے، تو ایسے ہی بغیر کسی کلو کے آپ نے نہیں پکڑنا. اگر کوئی آپ کو ٹھوس شواہد ملتے ہیں تو ان کو اریسٹ کریں، اس کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ پرسو کیا جائے. تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کہاں تک یہ پھڈا پہنچے گا؟ یہ نیور اینڈنگ سٹوری ہے، یہ تو اگلی نسلیں ساری. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہر فیملی ممبر جو ہے یہ اس میں بلا ٹرکالا یا ٹیپو ٹرکالا یا بلاج ہے یا اس کے اگلے بھی آگے نامینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ پہ صرف ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، لیکن ان کے جو ہے وہ کلوزر ونس ایک پہلا ہی ابھی ہٹ ہوا ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا. دے آر ناٹ لیونگ ان پاکستان، یا کیا سچویشن ہے کہ وہ
ایک طرف کے بندے ماری جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, دوسری طرف کے بندے جو ہیں بچتے جا رہے ہیں, ان میں صرف FIR ہو رہی ہیں. دیکھیں بوگی بٹ کا تو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کہاں پہ ہے. کہاں پہ ہے؟ اچھا. تیفی بٹ جو ہے وہ ضرور باہر ہے, ہوں. وہ پولیس کے پاس ٹریول ہسٹری ہے. اب اس مرڈر کے بعد تیفی بٹ کا ایک آڈیو میسیج آتا ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہ شوٹرز کیسر بٹ نے ارینج کیے, اور اس نے امیر فتح اور امیر موصف سے بھی ملایا. میرے پاس ساری انفارمیشنز ہیں. پولیس کو اب اس کو پروو اپ کرنا چاہیے, ان کو گرفتار کریں. یہ اپنے بہنوئی کے حوالے سے بات, بہنوئی کے حوالے سے. بات, اور ان کے بہنوئی کی اگر تھوڑی بات کریں جاوید بٹ صاحب کی, تو انتہائی شریف آدمی. ایون انہوں نے آج تک ویپن کا لائسنس تک نہیں بنوایا, اور ان کے نام پہ کوئی لائسنس نہیں ہے. کوئی لائسنس بھی نہیں, نہ کوئی گن مین رکھا. وہ ان کے مارکیٹوں کے کاروباری معاملات دیکھتے تھے. کوئی ان کے وکیلوں کو فیس دینی, کچھ سافٹ کہیں ٹارگٹ پہ تھا. پیش ہونا, بہت سافٹ ٹارگٹ تھا. اور ہر بندہ, ایون کیسر بٹ کے بھی جو بیان آئے ہیں, جو ان کا نامنیٹ ملزم, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت شریف آدمی تھے, ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. امیر فتح کا بھی بیان آ گیا, اس نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں کیا. لیکن وہ سارے سوشل میڈیا کی حد تک بیان ہیں. جب تک پولیس انٹیروگیشن میں یہ پیش ہو کے یہ بیان نہیں دیتے, ثابت نہیں کون مانتا ہے کہ میں نے کیا ہے, تو وہ ابھی. اور آگے اس کا فیوچر دیکھے تو اگر گورنمنٹ اور پولیس آفیشلز اس میں پڑھ کے ان خاندانوں کی صلح نہ کروائی گئی تو یہ آگے قتل و غارت اور بڑھے گی. یہ ایک واقع ہی لاہور پہ گینگ وار کا خطرہ ہے. یا پھر اگر بلے کے قتل سے ہی ہمارا انصاف ٹھیک ہو گیا ہوتا تو آج اتنے قتل نہ ہوتے. تو ابھی بھی جو ہے وہ چانسز یہی ہیں کہ یہ سٹوری رکے گی, یہ سٹوری رکے گی نہیں. اس میں کن کن لوگوں کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ بینیفیشریز کون کون ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, جو ان سب کے پیچھے جو ہو سکتا ہے, وہ کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اڈے والوں کی بات ہے, ٹرکاں والوں کی, تو بہت بڑا بزنس ہے. اس میں بینیفیشری وہی ہو سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دو جگہ یہ بھی باتیں سننے میں آئیں کہ بلاج کے قتل کے بعد اس کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ میں تو باہر اپنے دونوں بیٹوں کو, بلاج کے بچوں کو لے کے میں نے باہر چلے جانا ہے, میں نے یہاں رہنا ہی نہیں. تو اس کے بعد بینیفیشری وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. سیکنڈ جو تیفی وغیرہ کے ہیں, ان کے بچے بھی جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. ان کے بھی ابھی ایک صرف جو چھوٹا بیٹا ہے ان کا تعدیل, اس کا بلاج والے کیس میں نام ضرور آیا ہے کہ وہ والد کے ساتھ تھا, لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ یا کہیں اپیئر ہو رہے ہوں ویپنز کے ساتھ, فائرنگ ہو رہی ہو یا کچھ ایسا. پولیس کو صرف یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس نے جو پلاننگ کی ہو, مائٹ بھی پاسبل کہ وہ شیئر کی ہو تعدیل سے, ادروائز ڈائریکٹلی اس کی انوالومنٹ نہیں. وہ بھی پڑھے لکھے بچے ہیں اور اس کے کسی بچے کا کبھی کوئی نام ہی نہیں آیا. یہ امیر فتح کا بھی پہلی دفعہ نام آیا, اس سے پہلے امیر موصف کا بھی کوئی نام نہیں ہے. تو اگر یہ والا سچویشن نہ ہوتی, اگر یہ جو بلاج والا ایشو ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا کوئی رولا نہیں تھا, کافی ڈسٹ سیٹل ہو گئی ہوئی تھی, یا اندر اندر لاوا پک رہا تھا. اندر لاوا پک رہا تھا. اصل میں عرفان بھائی اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے اس دشمنی کو بڑھاوا دینے میں اور یہ ایک آگ بھڑکانے میں, یہ ہمارے سوشل میڈیا نے کیا. اس میں بلاج کے مرڈر میں بھی احسن شاہ اس کو اٹھا کے پھرتا تھا. اتنی دشمنداری کے باوجود اس کو ساتھ لے کے اس طرح نہیں پھرنا چاہیے تھا. اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی وائرل ہو رہی تھی, ایک احسن شاہ کی, بلاج کی ساری ویڈیوز احسن شاہ چلاتا تھا. اور ان میں آپس میں جھگڑا بھی بعد میں اسی بات پہ ہوا جب احسن شاہ کو اس نے منع کیا کہ تم کیا ہماری ہر جگہ کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو. پھر اس کو یہ بھی انفارمیشن آئی کہ جو ہمارے پاس فیصلے آتے ہیں اس میں سے احسن شاہ پیسے کھا رہا ہے, لوگوں پہ میرا نام لے کے پیسے کمائے جا رہے ہیں. اس سے اس نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ کھینچا ہے, تو اس پہ وہ دوسری پارٹی کی طرف مل گیا. اب بھی یہی کام ہوا ہے کہ ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں, ریلز, اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ, کہ بھائی کا بدلہ لے گا, باپ کا بدلہ لے گا. تو وہ ایسے موٹیویٹ کری جا رہے ہیں اس میں کہ وہ بڑھاوا دے رہی ہے. وہ سب سے چاہتے بھی چیزیں جو ہیں وہ آ گیا, وہ سب سے جو ہے نا ورسٹ کنڈیشن بن رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ان چیزوں کو روکنا ہے, کیونکہ اب ہمارے یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ہمارے شوٹرز بڑے ایزیلی اویلیبل ہیں یہاں پہ. جو یہ آپ دیکھیں بلال یاسین پہ جو اٹیک ہوا شوٹرز کے ذریعے ہوا, وہ شوٹر پکڑے گئے, پتہ چلا کہ وہ 10 سے 20 گرام آئس لی تھی انہوں نے, بس ایسے بندہ مار, اور اس لیول کا بندہ مار دینا, اس لیول کا بندہ. پھر ایک مرڈر ہوتا ہے میرے خیال سے سال پہلے سبزہ زار کے علاقے میں, باہر سے کسی گینگسٹر نے وہ مرڈر کروایا. اس کے جب ملزم پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ اس نے 1 to 5 دیا,
اور 1.5 लाख रुपया दिया. پھر اس چکر میں بندہ مار اس چکر میں بندہ مار دی. پھر ریسنٹلی شاہد صدیق ڈاکٹر, جی جی ان کا مرڈر ہوتا ہے, شوٹر یوز ہوتے ہیں. ہاں شوٹر ان کا بیٹے کا وہ سارا کیس تھا, بیٹے کا, لیکن شوٹرز کی اویلیبلٹی بڑی ہے. اویلیبلٹی اتنی آسان ہے کہ وہ آپ کو ذرا سے بھی آپ کو پیسے آپ کی جیب میں ہیں, اور بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, کم پیسوں کا, اس میں بھی کم پیسے نکلنے ہیں اس میں شوٹرز. اس کے بعد کیبل کے مسئلوں میں تو شہر میں تو بہت سے ہوئے ہیں. اور شوٹر اتنا ایکوریٹ کیسے ہوتا ہے کہ وہ اس کا نشانہ بھی سارا پکا ہوتا ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یہ کیا کوئی ویپن کی ایکسیس بڑی آسان ہے, آسان ہو گئی. نئے نئے بچوں کو ملتا ہے, وہ ہوائی فائرنگ سے شروع کرتے ہیں, ادھر ادھر چلا. وہ جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, بے روزگاری پہلے اتنی ہے, بہت زیادہ ہے, تو وہ بہت سستے میں بک جاتے ہیں. یہ جو کیس تھا, یہ اس کیس کی کیا فائنڈنگز ہیں جو آپ نے ابھی ذکر کیا اس بچے کا جس نے اپنے والد کو, ڈاکٹر شاہد صاحب کا؟ اس کی 2-3 چیزیں آئی ہیں کہ ایک تو یہ کچھ شادی پسند کی کرنا چاہتا تھا, گاڑی کا مسئلہ تھا, والد اس پہ ایگری نہیں تھے. ایک گاڑی یہ بڑی مہنگی لینا چاہتا تھا, وہ والد نے اس کے لیے بک بھی کروا دی, لیکن اس کو میں نے کہا کہ نہیں لے کے دینی, اس کی برتھ ڈے پہ دینی تھی. تو وہ اس نے کہا کہ یہ والد کو ہٹائیں گے راستے تو ساری دولت آ جائے گی. تو یہ بھی کوئی اس میں ساتھ انوالومنٹ تھی, کوئی نشے وغیرہ کی, سارا کچھ, ورنہ کون کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آئس کا نشہ کرتا تھا. تو اس میں کیس میں ہونا کیا ہے, کیا وہ بری کر دیں گے؟ وہ اگر جنہوں نے کیس کیا ہوا تو بھائی نے کیس کیا نا, بھائی نے کیا ہوا, اور والدہ ہے, بھائی ہے شاید. موسٹلی ان کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ 2 سے 4 سال بعد جو ہے وہ والدہ اور جو بھائی وغیرہ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں سرنڈر اور کر دیتے وہ کیس واپس لے لیتے ہیں. اور کیا آئین میں, کیونکہ اس سے اگلی بات ہے میں اس پہ آ رہا ہوں, کہ آئین میں یا پاکستانی قانون میں اس کی ہے کہ جس نے کیس کیا ہوا, اگر کیس ایکچولی کیس از ناٹ کیس دا کرائم از اگینسٹ اسٹیٹ, یا کیا ہے؟ کیونکہ اگر میرا کوئی یہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی آئے گا, پراپرٹی آئے گا, تو میں پراپرٹی آئے گا. آپ کا آپس کا لین دین کا مسئلہ تھا, ایک نے دوسرے کو مار دیا, اگر وہ اس کو دیت کے وسیع ویسے معاف کر دیتے تو یہ ان کی مرضی. ایک دیت والا ایشو جو ہے وہ پہلے بھی چل رہا ہے, جو کراچی کا ایک جو ہے نتاشا کیس میں, تو وہ اس کیس کی کوئی ڈیٹیلز بتائیں گے, وہ بھی دیت پہ, اور بندہ کیا کرے اس کیس میں جو سورسز سے پتہ چلا ہے کہ وہ خاتون جو ہے اس کی ویڈیو جب آئی سامنے نتاشا کی, تو اس نے پہلے ایک گاڑی کو ہٹ کیا, پھر ایک بائک کو ہٹ کیا, پھر ان باپ بیٹی کو کچل دیا. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا, میڈیا پہ چلا, تو سورسز کے اکارڈنگ انہوں نے 5 کروڑ روپے میں جو ہے وہ صلح کی. صلح کرنے کے بعد ایک فیملی ممبر کو ان کے اپنی کمپنی میں جاب دینے کا کہا. لیکن اس میں تھوڑا سا وہ ایک اسٹیٹ کی جانب سے بھی ایف آئی آر ہو گئی تھی کہ ڈرنک ہو کے یا نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کی, وہ پہلے ایک اور ایف آئی آر ہو گئی, اس میں ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہوئی. جو پہلے والا ہے اس میں تو ان کا جو اسٹامپ پیپر وغیرہ وہ آ گئے ہیں غریب فیملی کی طرف سے کہ ہم نے انہیں اللہ کے نام پہ معاف کر دیا. اللہ کے نام پہ 5.5 کروڑ روپے میں معاف کر دیا. وہ اب دیت کا جو ہے ان کا آپس کا لین دین ہے. لیکن یہ ہمیں اس وقت دین ایک دم ایک پاپ اپ ہو کے آگے کیوں آیا تھا ایسی سچویشن میں؟ اس سے پہلے دین جو ہے وہ ایسی فیملیز کے لیے کوئی بہت زیادہ افیکٹو چل نہیں رہا ہوتا, وہ اتنا اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہاں پہ جیسی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے, ایک دم اس قسم کا وہ ایک دیت کا قانون آتا ہے سامنے, جس میں وہ جو پیسے والا ہے اس کو وہ معاف کروا کے جو ہے وہ نکل اصل میں لوگ اس وقت حالات ایسے ہیں, لوگ یہی سوچتے ہیں, ان کو ساتھ والے مشورے دیتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں, یہ تو نکل ہی جائیں گے. تو اب جو جانے والا تھا وہ چلا گیا, تو اب اس کی تو واپس تو وہ آ نہیں سکتا. تو بہتر ہے اگر کچھ دے رہے ہیں تو ہمارے اسلام میں بھی ہے, وہ اس کو موٹیویٹ کر کے تو صلح کروا ہی لیتے ہیں. دیت کی بڑی دیر سے یہ چل رہے ہیں پاکستان میں کہ یہ 5.5 کروڑ روپیہ جو ہے یہ تو انہوں نے ساری زندگی میں نہیں کما پانا, نہیں کما فیملی میں وہ چپس بیچتے تھے یا ایسی کوئی سچویشن تھی اس فیملی کی, بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے. اور لیکن یہ ہوگا کہ یہ جتنے زیادہ پیسے ہیں وہ پیسے پہ فیملی میں اتنا کوئی توڑ پھوڑ پیدا کریں گے, یہ بعد میں ہوگا نا, یہ بعد میں ہوگا. یہ کئی کیسز میں ماں باپ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اس میں ماں چھوڑ کے چلی گئی باپ کو, یہ کئی کیسز ہوئے. اتنے پیسے جو ہیں پھر وہ بہت زیادہ حقدار اس کے اوپر بن جاتے ہیں اور پرابلم یہ کئی کیسز ہو چکے ہیں. وہ پجتا نہیں ہے, وہ پجتا نہیں, بالکل صحیح کہا. جو سوچا ہوتا ہے کہ یار چلو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور سارا کچھ, وہ نہیں, وہ الٹیمیٹ وہی چیز ہونی چاہیے کہ جو انصاف کا دوسرے والا تقاضا ہے کہ جس نے کوئی کرائم کیا ہے اس کو جو ہے وہ پنش ہونا چاہیے. وہ اس چیز پہ لوگ نہیں پہنچتے. اس کے بعد بہت سے ایسے مسائل, شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اتنا بڑی سچویشن ہو, اور بعد میں فیملیز وغیرہ, ریمن ڈیوس کا بھی دیکھیں, وہ بھی سارا کچھ جو پاپ اپ ہوئی ہیں اس میں بھی فیملیز آپس میں جڑ کے نہیں رہ سکی تھیں, اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہوئے اور اس طرح کی
چیزیں ہوئی اس میں. لیکن اس میں پیرل ایک اور کیس ہوا تھا جو ڈرگس کا تھا, تو اس میں جو ہے وہ ابھی ملزمہ پھنسی ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی میرا خیال ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیس ہے, تو کتنی دیر چل اس جائے. میں ابھی زمانہ بڑی زمانہ تو چیزیں ہیں, ذہنی ہے, لیبارٹری ہونی ہے, لیبارٹری, ہاں ان کے ڈی این اے کا سیمپل ہونا ہے, فرانزک ہونی ہے, وہ کہیں نہ کہیں چیک ہو جائے وہ گا, کہیں نہ کہیں. کہیں نہ پہلے کہیں بھی ایک پرابلم آ گئی ہوئی اس میں شاید کہ وہ یورین کا سیمپل جو تھا اس میں تھا, اور بلڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جناب بلڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایکچوئل جو آگے رپورٹ ہونا ہے وہ یورین کا ٹیسٹ نہیں ہونا, بلڈ کا ٹیسٹ رپورٹ ہو. بلڈ کلیئر ہے تو پھر, کیونکہ اگلوں نے شاید بلڈ مینیج کروا لیا تھا تو یہ یورین مینیج نہیں کرایا تھا, وہ یہ تو وہ کیسز یہ چلتے سارے رہیں یہ گے, چیزیں یہ چلتے ہمارے رہیں گے اس میں. بہت لوپ ہولز ہیں اس میں نوار بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میرا خیال ہے اس کو یہیں بھی بند کرتے ہیں, لیکن ایک یہ ہوگا کہ جو اس قسم کی چیزیں ہوں گی, جو سچویشنز آئیں گی, میرا خیال ہے کرائمز تو ختم نہیں ہوں. آپ 20 سال سے آپ یہ دیکھی جا رہے ہیں, روز اٹھتے ہیں تو ایک نئی کرائم سٹوری, نئی چیز چل رہی ہوتی ہے, اور اس کو پھر جسے سے کہا جاتا ہے کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ اگلی کہانی میں ڈھل جاتی ہے. وہ بلاج کا کیس ہے, یا احسن شاہ کا کیس ہے, یا ابھی جو بٹ صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس میں مرڈر ہوا ہے دوسری فیملی کا, تو وہ تو آن گوئنگ سٹوریز ہیں, اور ان کی نسلیں بھی آگے سے آ رہی ہیں. جیسے ابھی ہم نے باقی کیسز کی بات کی, وہ بچہ جو ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے, تو وہ کیس بھی جو ہے ابھی چلنا ہے. تو یہ چیزیں تو ساری چلتی رہیں گی. دوسری طرح سے ہم آپ کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہم کوئی اس کو پرووک نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اس کو فینٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اس کو گلوریفائی ان کیسز کو نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن کوئی ایسا سیشن ہمارا ہونا چاہیے جس پہ ان کے پروز اینڈ کونس بھی ڈسکس ہوں کہ یار یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں تک کی چیزیں پہنچی ہیں, اور ان کو کیا اس سے اچھائی آ رہی ہے معاشرے میں, یا کوئی اچھائی نہیں ہو پا رہی, تو اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر سکیں کہ یار جس سے بھی ہم نے بات کی کہ یار یہ دیت لے تو لی ہے, لیکن یہ جو ہے یہ سچویشن اس میں نا. خراب بھی سب سے رہی. پہلے میں بالکل آپ کی جی کلوزنگ ہے, پولیس کو جو ہے وہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو یہ قتل و غارت ہیں. سب سے پہلے ایک بہت بڑا جو ایکشن ہے وہ اسلحے کے خلاف لیا جانا چاہیے, کہ ہمارے معاشرے میں 3000 سے 5000 سے ویپن جو ہے پسٹل مل جاتا ہے, اس کی ایکسیس کیسے ہوتی ہے بغیر لائسنس کے. وہ میں پتہ چلے کراچی کو کرائے تے بھی مل جاتا ہے, یہاں پہ بھی مل جاتا ہے. خدا تو واسطے ویپن کی ایکسیس, جب تک ویپن کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوگا تب تک یہ بہت مشکل ہے. یہ اتنی ایزی ایکسیس ہونی ہی نہیں چاہیے. لائسنس اور نان لائسنس ویپن کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ سارے کا سارا ہی اس میں سارے ویپن کی. سارا ویپن. دیکھیں جس کے پاس لائسنس ہے اس کے پاس ایک پراپر کوئی اس کے لیے ریزن ہونی چاہیے کہ اس نے کیوں رکھا ہوا ہے. بزنس مین ہے, پیسوں کی ٹرانزیکشن ہے, دشمن داری ہے. یہ جو عام گلی محلوں میں لڑکے لے کے نکلتے ہیں, اب پولیس نے ایک کام ضرور بہت اچھا کیا ہے کہ شو آف ویپن کی ایف آئی آر دے رہے ہیں. اچھا, وہ جس کے معافی ہاتھ نہیں میں ہے, ویپن نظر آیا, جو اس نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا, اس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. لیکن ان بچوں تک اسکول کالجز کے ویپن کی ایکسیس اتنی کیسے ہوئی ہے؟ جو ایک شہر میں ویپن آ رہا ہے اس کی سپلائی سب سے پہلے وہ رکنی چاہیے, اس کے بعد اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ جس طرح ایک ماضی میں بھی ہوا تھا, لوگوں نے اپنا اسلحہ جمع بھی کروایا تھا, لیکن اب اتنا زیادہ اسلحہ ہے کہ ذرا سی بات پہ اشتعال آتا ہے, گلی محلوں میں گولی چل جاتی ہے. تو ایک یہ ویپن کے خلاف جب تک پراپر کریک ڈاؤن نہیں ہوگا, یہ قتل و غارت رکنا مشکل ہو گیا. اسی پہ یہاں پہ اینڈنگ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کر لوں, اس طرح سے انوار بھائی نے بڑا اچھا یہ بتایا کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ 900-950 یا 1000 کے قریب بندوں پہ جو ہے ایک پولیس افسر ہے اس وقت ڈیوٹی پہ ہے, جو کہ 50 کے قریب ہونا چاہیے تھا. میرے خیال 50 بھی اس وقت زیادہ ہے, کیونکہ اتنا بلڈ پریشر تیز ہو گئے, ایکٹیویٹی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ 50 بھی جڑے گئے نے وہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں. تو سچویشن یہ آئے گی کہ ارباب اختیار سے ایک میں بڑے پیار سے بڑے احترام سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو, نوجوان نسل کو یا ان لوگوں کو آپ روزگار دیں گے, آپ ان کو بزی کریں گے. اگر آپ ان کو اچھے کسی پروڈکٹیو سائڈ پہ بزی نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کو اس طرح سے بزی کریں گے, مختلف ہیلوں بہانوں سے, مختلف طریقوں سے, اور پھر ہم خوار ہوتے رہیں گے, اور جو شریف شہری ہے وہ ایسے ہی لوٹتا پڑتا رہے گا. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.